خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقام سوات میں بدترین زلزلے، پھر طالبانائزیشن اور اس کے بعد سیلاب نے مقامی لوگوں کو مختلف ذہنی بیماریوں میں مبتلا کر کے رکھ دیا۔ ماہرین نفسیات اس حوالے سے تشویش کا شکار ہے، جبکہ مقامی لوگ مختلف نفسیاتی مسائل کے شکار اپنے پیاروں کی وجہ سے ذہنی خلجان میں مبتلا ہے۔ اس حوالے پر ہمارے سوات کے سینئر صحافی سید الرحمان اپنے کالم میں کہتے ہیں، کون سے لوگ نفسیاتی مسائل کا زیادہ شکار ہے؟ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد امن کمیٹی ممبران اور علاقے کے خوانین عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ نفسیاتی مسائل کے شکار ہیں۔ بیشتر خوانین نے اپنا رکھا ہوا اسلحہ واپس نکال لیا اور وہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے لیے خود کو مکمل طور پر تیار کیے ہوئے ہیں۔ کس واقعے نے اہل سوات کو زیادہ تشویش میں ڈالا ہے؟ تحصیل کبل کے علاقہ برا بانڈے میں 13 ستمبر کو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں امن کمیٹی کے سابقہ رکن ادریس خان سمیت 8 افراد جاں بحق ہوئے، جس میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس میں اضافہ ہو گیا۔ ادریس خان کے کزن برکت خان نے بتایا کہ ادریس خان ایک بہادر شخص تھے، ان کو بار بار دھمکی آمیز کالیں موصول ہوتی تھی۔ ہم انہیں بار بار منع کر رہے تھے کہ اپنے نقل و عمل محدود رکھے، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ہمارا پورا خاندان اب تشویش میں مبتلا ہے۔ اب جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میری والدہ صاحبہ مجھے غصہ ہوتی ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلو۔ برکت خان کہتے ہیں کہ ہم اس واقعے کے بعد ذہنی دباؤ میں مبتلا ہیں، مگر اپنا گھر بار چھوڑیں گے اور نہ میدان سے پیچھے ہٹیں گے۔ نوجوانوں پر حالیہ دہشت گردی کی لہر کے کیا اثرات ہیں؟ ڈگری کالج کے پورٹ ایئر طالب علم عمران خان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ حالیہ واقعات کے بعد میں اور میرے خاندان کے دیگر افراد ذہنی دباؤ کے شکار ہیں۔ پہلے جب ہم کالج جاتے تھے تو صبح کالج کے لیے بلا خوف و خطر نکل جایا کرتے تھے، مگر اب ایک انجانا سا خوف سائے کی طرح چمٹا رہتا ہے۔ 2007 میں جب میرے والد صاحب گھر سے نکلے تو منگورا شہر کے ایک چوک میں ایک خودکش دھماکے میں شہید ہوئے۔ وہ غم اب تک سائے کی طرح ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اب جب دوبارہ امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو میری والدہ بے فکر ہو جاتی ہے۔ عمران کے بقول اب مطالعے میں دھیان نہیں رہتا، نہ دوستوں کے ساتھ سیر کا مزہ آتا ہے۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر کی طلبات پر کیا اثرات پڑے ہیں؟ سوات یونیورسٹی کے وومن کیمپس کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے لیکچرار مس تمنا نے بتایا کہ حالیہ دہشت گردی اور سیلاب کی وجہ سے طلبات سہمی سی دکھائی دیتی ہے۔ جب میں کلاس میں لیکچر دیتی ہوں تو طلبات کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں دکھائی دیتے ہیں، حاضری بھی کم رہتی ہے۔ اس سے پہلے جب ہم سوشل میڈیا پر خبریں دیکھتے تھے تو اسے ایک طرح سے پروپیگنڈا سمجھتے تھے کہ سوات کے ٹورزم کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ وادی میں پولیس اہلکار ہے، سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہے، کیسے مٹی بھر عناصر سوات کے امن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مس تمنا کہتی ہے کہ جیسے ہی سوشل میڈیا پر زخمی ڈی ایس پی اور دیگر سیکورٹی اہلکاروں کی ویڈیو وائرل ہوئی تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ اب جب ہم طلبات کو حوصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا تو جواب میں طلبہ ہمیں کہتے ہیں کہ جب ڈی ایس پی اور سیکورٹی فورسز کے اہلکار محفوظ نہیں تو عام عوام کس قید کی مولی ہے۔ حالیہ فائرنگ اور ریموٹ بم دھماکے نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں؟ سیدو ٹیچنگ ہسپتال میں ماہر نفسیات اسسٹنٹ پروفیسر نظام الدین اس صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ سخت بے چینی، خوف اور اضطراب کا شکار ہے۔ ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا پر نشر ہونے والی ایک چھوٹی سی خبر لوگوں میں ایک بڑی اضطرابی کیفیت پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ حالیہ سیلاب اور اس کے بعد اٹھنے والی دہشت گردی کی لہر کی وجہ سے نفسیاتی مسائل میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے ہم او پی ڈی میں روزانہ کی بنیاد پر 80 سے لے کر 100 مریضوں تک کا معائنہ کرتے تھے، جبکہ حالیہ واقعات کے بعد پچھلے 3 ہفتوں سے ڈپریشن اور انزائٹی کی مریضوں کی تعداد میں 150 سے لے کر 160 تک پہنچ گئی ہے، جس میں زیادہ تر خواتین اور طلبہ و طالبات شامل ہیں۔ نظام الدین آگے کہتے ہیں کہ آنے والی مریضوں کو ڈر ہے، خوف ہے، بے چینی اور ڈپریشن اور انزائٹی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ حالیہ سیلاب کی وجہ سے بھی لوگوں کی نفسیاتی مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ زیادہ تر خواب اور ادویہ کا تقاضا کرتے ہیں کیونکہ بیشتر خوف کی وجہ سے سو نہیں پاتے اور یوں ذہنی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ ماہر نفسیات اسسٹنٹ پروفیسر نظام الدین اس حوالے سے کہتے ہیں کہ نفسیاتی امراض کے شکار افراد کو
گھر والوں کے جذباتی سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس وقت پریشانی کا حال یہ ہے کہ گھروں کے اندر بھی پریشانی اور ڈپریشن کا ماحول ہے۔ ہر کوئی اپنے سائے سے ڈر رہا ہے۔ اندازہ لگائے کہ سوات بائی پاس پر درجنوں ریسٹورنٹ اور ہوٹل موجود ہے، جہاں پر رات کے 1 بجے تک چہل پہل ہوتی تھی۔ مختلف ریسٹورنٹوں میں ملکی و غیر ملکی سیاحوں کا رش ہوا کرتا تھا، مگر اب بدامنی کی اس لہر نے سب کچھ ویران کر دیا۔ اب رات کے 10 بجے بھی نکل کر دیکھے تو غیر ملکی یا ملکی سیاح تو دور کی بات، مقامی لوگ بھی دور دور تک نظر نہیں آتے۔ دہشت گردی کی تازہ لہر کی وجہ سے کاروبار پر کیا اثرات پڑے ہیں؟ ایک مقامی ریسٹورنٹ کے مالک ضیاء اللہ کا کہنا تھا کہ ان کے عام طور پر 1 لاکھ سے لے کر 2.5 لاکھ تک کا روزانہ کا کاروبار ہوا کرتا تھا۔ پہلے سیلاب نے تباہی مچائی، اب سانس بھی نہیں لے پائے تھے کہ دہشت گردی کی ایک اور لہر اٹھ گئی۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال کی وجہ سے اب پچھلے 1 ہفتے میں 30,000 کا بھی سیل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوں۔ بلڈنگ کا کرایہ ایک طرف، سٹاف کی تنخواہیں، بچوں کی تعلیم اور گھر کا خرچہ کہاں سے لاؤں گا؟ دن بھر اسی فکر میں جی ہلکا ہو جاتا ہے۔ امن و امان کی بحالی کے بارے میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ رواں ماہ کی 24 تاریخ کو پولیس لائن منگورا میں پولیس کے زیر اہتمام جرگہ کیا گیا، جس میں عمائدین علاقہ، سیاسی اور سماجی مشران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریجنل پولیس آفیسر ذیشان اصغر نے جرگے کو بتایا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی پالیسی واضح ہے، اگر ہمارے گھر میں کوئی آ کر گولی مارے گا تو ہم ان کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے۔ جو بھی بندوق اٹھائے گا اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ دوسری طرف امن و امان کے قیام کے لیے 3 بریگیڈ فوج سوات پہنچ گئی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ پولیس اور فوج کے مشترکہ طور پر انٹیلیجنس بیس پر آپریشن کر کے علاقے کا امن چند ہفتوں میں بحال کریں گے۔